اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ اعراف صورت نمبر 7 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 148۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم نے پکڑا، من بعدہ، اس کے بعد، کس کے بعد؟ جو کل آپ کی ساری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، اور 30 کو 10 کے ساتھ 40 کا پورا کیا، اور موسیٰ کو بلایا پہاڑ پر، اور وہاں وہ ساری بات چیت ہوئی، اور ہم نے اس کو کہا کہ تجھے ہم نے چنا ہے ساتھ ہمارے کلام کے اور ساتھ ہماری رسالت کے، اور اس کا ریزن بھی بتایا کہ جو ہم نے تم کو یہ جو تختیاں دی ہیں اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہر چیز کے لیے نصیحت اور ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے، تو تم لوگ اس کو پکڑو اور اس کو فالو کرو بہت اچھائی سے، میں گندے لوگوں کے نا جو راہیں ہیں وہ تمہیں دکھا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کو کیا ہے کہ اچھا رستہ پکڑتے نہیں ہیں اور برا رستہ پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ سے آخری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیت سے جھٹلاتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کا حوالہ دیا۔ کسی آدمی کا یہ کہہ دینا کہ ہمارا آخرت پہ یقین ہے، جب وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اور چیز لے کر آتا ہے، کوئی اور مواد لے کر آتا ہے، اینی مٹیریل ادر دین قرآن جو بھی پروڈیوس کرے گا اور کہے گا کہ اٹس بلانگ ٹو اسلامک کمیونٹی، اسلامک لوگوں کے لیے، مسلمس لوگوں کے لیے یہ بھی مواد حیثیت رکھتا ہے، تو وہ آدمی ہے جو اللہ سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ، تو موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد پکڑا، من حُلِیِّہِم، ان کے حلیہ کہتے ہیں زیور کو، جیولری، ان کے زیور سے، اجلن، ایک بچھڑا، جسد لہو خوار، کہ اس کے جو جسد ہے، جسد باڈی کو کہتے ہیں، واسطے اس کے خوار، خوار گائے کی آواز کے لیے عربی میں لفظ آ رہا ہے کہ ایک باڈی کے وہ زیور سے بنی، سونے سے بنی، زیور سے بنی، اور اس سے کیا آتی ہے؟ گائے کی آواز آتی ہے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ انہو، یہ کہ لا یکلمہم، وہ ان سے کلام نہیں کرتا، ولا یہدیہم، وہ ان کی گائیڈ نہیں کرتا، سبیلا، رستے کی، اتخذوہ، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ہو گئے ظالم۔ ولما سکت فی ایدیہم، اور جب وہ گرے اپنے کیے پہ، فی ایدیہم، بیچ اپنے ہاتھوں کے۔ اب اپنے ہاتھوں پہ کون گرتا ہے؟ کہ جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، جب اس پہ وہ گرے۔ تو یہ دیکھیں قرآن جب آپ سے بات کرتا ہے نا کہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، تو مردہ زمین سے مراد، تو یہ سب بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، وہ سمجھا رہا ہے تمہیں، کنائیوں میں بات ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مکنون کا مطلب یہ کنائیوں والا، اور کنائیوں کو جب آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان دی فارم آف ایڈیمز، کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ گر گئے، یعنی جو انہوں نے کمایا تھا وہ اس کے اوپر وہ گر گئے، ان کو پریشان ہوئے۔ ورأوا، اور دیکھا انہوں نے، انہم، یہ کہ قد ضلوا، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ قالوا، یہ کہنے لگے، لئن لم یرحمنا، اگر وہ ہمیں رحم نہیں کرے گا، ربنا، جو ہم کو پالنے والا ہے، ویغفر لنا، اور ہمیں معاف نہیں کرے گا، لنکونن تو ہم لوگ ہو جائیں گے خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ، اور جب موسیٰ لوٹا واپس، رجع جب موسیٰ نے رجوع کیا، جب موسیٰ واپس آئے، وہ دوسری جگہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہاری قوم میں پیچھے ہم نے آزمائش ڈال دی ہے، سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر سامری سے پوچھا تو سامری نے کہا کہ میں نے ایک رسول دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، اس کے نشان سے میں نے من آثر، اس کے قدموں سے میں نے وہ اٹھائی مٹی، مٹھی بھری، اور اس کو میں نے پھینک دیا، اور انہوں نے بھی پھینکا، تو پتہ نہیں، اس نے کہا کہ وہ میرے نفس نے مجھے یہ اچھا کر کے دکھایا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، تو اس نے اس کو پھینکا دیا۔ الی قومہ، ہی اپنی قوم کی طرف واپس آیا، غضبان آصفا، ایک تو افسوس کے ساتھ، آصفا افسوس کے ساتھ، اور ایک غضب کے ساتھ، غصے کے ساتھ بھرا ہوا۔ قالا، کہتا ہے، بئس ما خلفتمونی من بعدی، ہم کل کے چپٹر میں پڑھ کے گئے تھے کہ بھائی کو کہا تھا تو میرے پیچھے، تیری ذمہ داری ہے، تو ہے خلیفہ،
تو کہتا ہے بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت بری کی میرے بعد خلفتمونی، میری خلافت، من بعدی میرے بعد، اجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی دکھائی تمہارے رب کے حکم میں، کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ جلدی سے تمہارے اوپر وہ اپنا فیصلہ کر دے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور القا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، ڈال دی مطلب جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ کس چیز کو پھینک دینا، کس چیز کو ڈال دینا، رکھ دینا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں جو ہیں وہ رکھ دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا ساتھ سر خود کے بھائی کا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کھینچنے لگا اسے اپنی طرف، اپنے بھائی کا سر جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے لگا۔ قَالَ، وہ کہتا ہے ابن اے بیٹے میری ماں کے، اے بیٹے میری ماں کے، ان القوم، بے شک جو لوگ ہیں، استضعفونی، انہوں نے مجھے کمزور کیا، وقادو، اور قریب تھا کہ یقتلوننی، یہ میرے سے جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے، آرگومنٹس کرتے، فلا تشمت بی الاعداء، قتل کرتے، لڑائی لڑتے، جھگڑا کرتے میرے سے، فلا تشمت، پس خوش نہ کر، بی یا مجھ، میرے ساتھ، الاعداء، دشمنوں کو، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھ کو مت ٹھہرا ساتھ ظالم لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ تحقیق ہارون نے ان کو اس بات سے منع کیا تھا۔ کالا، موسیٰ نے کہا رب، اے مجھ کو پالنے والے، اغفر لی، مجھ کو معاف کر دے، وہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، تیری رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والا ہے راحمین میں سے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک جن لوگوں نے پکڑا ہے بچھڑا، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، ان کو سزا پہنچے گی، غضب پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہوں گے، کمزور ہوں گے، ذلیل ہوں گے، وکذالک نجزی المفترین، گھڑنے والوں کو، افتراء کرنے والوں کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، مطلب جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں، ثم تابوا، پھر توبہ کر لیتے ہیں، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور اللہ کی بات کو مانتے ہیں، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ اللہ تجھ کو بتا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب سکت، ٹھہرا، ساکت کا مطلب ہوتا ہے نا ٹھہر جانا، سٹاپ ہو جانا، ختم ہونا۔ لما سکت عن موسیٰ الغضب، موسیٰ سے جب غضب ختم ہوا، اخذ الالواح، پکڑ لی تختیاں، وفی نسختہا، اور بیچ اس میں، نسختہا، نسخے ہیں، تحریر ہیں، کون سی تحریر ہے؟ ہدا، گائیڈ ہے، ورحمہ، رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون، جو خود کے پالنے والے سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ، اور پکڑا موسیٰ نے خود کی قوم کو۔ واختار موسیٰ قومہ، کن کو پکڑا؟ 70 رجلا، 70 آدمی موسیٰ نے پکڑے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے جائیں، انہوں نے پہلے بات کہی ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو بہت جلد اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ آرڈر دیا کہ اس میں سے 70 بندے چن کے لے کے گئے، جب وہ 70 بندے لے کر گئے ہیں تو پیچھے ان کو، آگے ان کو زلزلے نے پکڑا ہے، ان کو زلزلے نے پکڑا ہے۔ اور یہ پہلے بات کہہ دی تھی کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ نے ان کو اس طریقے سے نکالا کہ 70 بندوں کو نکال بیچ میں سے، لمیقاتنا، ساتھ ہماری میقات کے۔ اور میقات کون سی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا ہوا تھا 40 راتوں کا، 30 + 10 کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے میقات کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے یہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور کہا کہ جن لوگوں نے یہ گڑبڑ کی ہے، بچڑے کو معبود بنایا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر قہر ہوگا، ذلت ہوگی، ان کو سزا اٹھانی پڑے گی۔
اور موسیٰ نے 70 آدمی اپنے قوم میں سے نکالے لمیقاتنا ساتھ ہمارے وقت کے، فلما اخذتہم الرجفہ جب ان کو زلزلے نے پکڑا. اب وہ آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آ رہے ہیں تو ان کو زلزلے نے پکڑ لیا. قال موسیٰ نے کہا رب اے مجھ کو پالنے والے، لو شئتا اگر تو چاہتا، اہلکتہم ان کو ہلاک کر دیتا، ان کو ہلاک کر دیتا، مار دیتا ان کو، من قبل اس سے پہلے، و ایجاج اور مجھے بھی. اتنا شدید زلزلہ ہے، نارمل جھٹکا نہیں لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی مار دیتا، وہیں پہ مار دیتا. من قبل اس سے پہلے، و ایجاج مجھے پہ، اتہلکنا کیا تو ہم کو مارنے لگا ہے، ہلاک کرنے لگا ہے، بما ساتھ اس چیز کے، فعل السفہاء منا جو ہمارے میں سے بے وقوف لوگوں نے فعل کیا ہے. اتنا شدید زلزلہ ہے. ان ہی الا فتنتک تو اس کے سوا نہیں کہ بے شک یہ تیری آزمائش ہے. ان ہی الا فتنتک تذلو کہ تو گمراہ کرے بہا ساتھ اس کے منتشا جس کو چاہے. کہ یہ جو ہمارے پہ زلزلہ آ گیا ہے یہ تیری آزمائش ہے، تو جو کوئی چاہے وہ اس کو ہدایت دے، و تہدی منتشا اور جس کو تو چاہے وہ ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے. انت ولینا بے شک تو ہی ہمارا ساتھی ہے، فاغفر لنا ہم کو معاف کر، ورحمنا اور ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین اور تو بہت بے شک تو سب سے بہتر جو ہے معاف کرنے والا ہے. اب یہ زلزلہ آیا اتنا شدید، اور ایک ریکویسٹ انہوں نے یہ کی ہے، ایک سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ سوال کیا ہے، اور ساتھ یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ انت ولینا تو ہمارا ساتھی ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، تو بہتر ہے معاف کرنے والا. اب وہ ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں، وَاکْتُبْ لنا لکھ واسطے ہمارے، وَاکْتُبْ اور تو لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہذہ دنیا بیچ اس دنیا کے، کیا لکھ دے؟ حسنا ہمیں لکھ اس دنیا میں اچھوں میں، وفی الآخرہ اور بیچ آخرت میں، انا ہدنا الیک ہم نے راہ پائی طرف تیری، ہمارا اچھے لوگوں میں شمار کریو. اب اللہ تعالیٰ دونوں باتوں کا اس کو جواب دے رہا ہے. پہلی کہ جو اس نے کہا کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قال اللہ نے کہا عذابی جو میرا عذاب ہے، اصیب بھی پہنچتا ہے ساتھ اس کے، من اشاء جس کو میں چاہتا ہوں، وہ رحمتی اور جو میری رحمت کی. زلزلہ آیا ہے، جس کو میں چاہوں گا وہ مرے گا، جس کو میں چاہوں گا. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا بندہ مر جائے. اللہ تعالیٰ نے ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو هل يهلك الا القوم الظالمون، سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ظالموں کے علاوہ کوئی مرے گا؟ هل يهلك الا القوم الظالمون. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی رحمتی وسعت کل شیء، کہ ایک بندے پہ یہ دفعہ لینٹر گرا اوپر، وہ لینٹر گرنے سے پہلے اس کی جان اللہ نے نکال دی، جنت میں لے گیا اسے. وہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں. قال عذابی اصیب به من اشاء، اللہ نے کہا کہ میرا جو عذاب ہے وہ پہنچتا ہے جس پہ میں چاہتا ہوں، ورحمتی اور جو میری رحمت ہے، کائنڈنس ہے، وسعت پھیلی ہوئی ہے، کل شیء پر ہر چیز کی. اب دوسری بات کا جو موسیٰ نے ریکویسٹ کی کہ ہم کو لکھ دے بیچ اچھے لوگوں کے اس دنیا میں اور آخرت میں، ہم نے تیری طرف راہ پائی، انا ہدنا الیک. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَسَأَكْتُبُهَا بس تحقیق لکھتا ہوں، ہاں لکھ دوں گا ان کو، للذین واسطے ان لوگوں کے، یتقون جنہوں نے خود کو سرنڈر کیا ہے، جنہوں نے خود کو سرنڈر کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وہ لوگ جو پاکیزگی پر آئے ہیں. کہتے ہیں نا اے کہتے ہیں اے لے کر آؤ، یؤتے وہ آئے، یؤتون وہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں زکوٰۃ پاکیزگی پر. مطلب کیا ہے؟ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون وہ لوگ جو ہماری تعلیم پر ایمان لاتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین وہ لوگ، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الرسول النبی الامی
رسول اللہ کا بھیجا ہوا انفارمیشنز خبریں بتانے والا امی سردار سب سے بڑا امہ الذین وہ کیا ہے یجدونہ اس کو وہ پاتے ہیں اس کو وہ رسول کو کہاں پاتے ہیں رسول النبی الامی کو کہاں پاتے ہیں یجدونہ اس کو پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم ان کے پاس فی التوراۃ والانجیل توریت میں اور انجیل میں ابھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو توریت دی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی تھی نا تختیاں دی تھی وہ تختیاں گئے اور وہ پہاڑ پہ گئے پیچھے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا تو جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تو ان پہ زلزلہ آنا تھا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کے گئے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے میقاتنا وعدہ کیا تھا تو پیچھے سے ان پہ سزا آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں لکھوں گا تم لوگ اچھے لوگوں میں کون لوگ وہ جو میری طرف سے انفارمیشن آئی ہیں وہ کون انفارمیشن لے کر آتا ہے الذین یتبعون وہ جو پیروی کرتے ہیں الرسول النبی الامی کہاں ہیں وہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل انجیل تو اللہ تعالیٰ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو دی تھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح لکھ کے دکھا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ قرآن میں توریت کا بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ فتح میں کر کے رکھا محمد رسول اللہ والذین معه جو لوگ اس کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ تعالیٰ نے کہا ان کی جو نشانیاں ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل توریت اور انجیل کا نام لیا وہ جو لکھی لکھائی دی تھی وہ اس کو دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی یجدونہ اس کو وہ پاتے ہیں کس کو پاتے ہیں یجدونہ یہاں پہ جو ہے رسول النبی الامی ہے اس کو کہاں پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم اس کے پاس فی التوراۃ والانجیل یامرہم وہ ان کو حکم دیتا ہے بالمعروف اچھائی کا وینہاہم عن المنکر اور برے کام سے منع کرتا ہے کیا یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کیا یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں کیا یہ اللہ کی طرف سے بھیجی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو الکتاب نہیں کہا وَيُحِلُّ لَهُمْ اور حلال کرتا ہے ان کے لیے الطیبات کیا یہ قرآن ہی تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال نہیں کرتا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث یہاں رجس کے لفظ کو اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کیا خبائث سے حرام کرتا ہے تمہارے اوپر خبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور ہٹاتا ہے ان کے اوپر سے ان کے بوجھ کون سے بوجھ الاغلال التي كانت علیہم جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے ہیں فالذین آمنوا به پس جو اس کتاب کے ساتھ ایمان لے کر آئے گا توریت اور انجیل کے ساتھ توریت اور انجیل کا اللہ تعالیٰ نے پڑھائی نزول جو کیا محمد رسول اللہ پر اس کا نزول کیا وَأَزَّرُوهُ اور اس کی وہ حمایت کریں گے وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کریں گے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اور پیروی کریں گے اس نور کی انزل جو نازل ہوا مَعَهُ اس کے ساتھ اولئک هم المفلحون وہی لوگ ہیں پاس کامیاب ہونے والے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دے کل کہہ دے کل یہ کہہ دے انداز بیان دیکھیں نبی علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہیں سن رہے یا وہ کسی اور ہستی کی آواز نہیں سن رہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کل یہ کہہ دے یا ایھا الناس اے انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا وہ خود نبی ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے رسول آیا تو کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ تو کیوں اپنے اوپر چیز حرام کرے جو اللہ نے تیرے لیے کھول دی تحقیق اللہ نے تیرے اوپر فرض کر دیا اپنی قسموں کا کھولنا اذ اسر النبی جب نبی نے ایک چیز کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کیسے کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیج دی تنزیل من رب العالمین ہو گئی انہ لقول رسول کریم قل یہ کہہ دے یا ایھا الناس اے انسانوں انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں رسول ہوں تو اللہ کا علیکم تمہاری طرف جمیعا تمام کے تمام انسانوں میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں
الذی وہ اللہ لہو جس کے لیے بادشاہت ہے ملک السماوات والارض زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہوا یحیی و یمیت وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ بس ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ کون ہے اس کا رسول؟ سنگولر میں آ رہا ہے، جمع میں نہیں آ رہا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ہی نہیں لکھا ہوا، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ۔ کون ہے اس کا رسول؟ النبی الامی، الذی، اب اس کی خاصیت بتا رہا ہے، یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ ایمان رکھتا ہے ساتھ اللہ کے اور اس کے کلام کے، واتبعوہ، تم اس کی پیروی کرو، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی پیروی کر، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ راہ پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے لوگ ہیں، اللہ اس چیز کی گارنٹی دے رہا ہے محمد رسول اللہ کی زبان سے، ومن قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے لوگ ہیں، امہ لوگ ہیں، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو گائیڈ کرتے ہیں بالحق، یہدون بالحق ریالٹی کے گائیڈ کرتے ہیں، وبہ یعدلون اور ساتھ اسی کا عدل کرتے ہیں۔ یہ جو یہودی اور نصرانی امریکہ اور برطانیہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں ہیں، یہ شیطان ہیں جو لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تم لوگوں کو اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ شیطان کو مانتے ہیں، ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اور یہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب تم ان کے سامنے قرآن کی آیت رکھو گے تو یہ تمہارے سامنے اپنے اماموں کی باتیں رکھ دیں گے کہ یہ دیکھو امام ترمذی نے یہ کہا، یہ دیکھو ابن ماجہ میں یہ لکھا ہوا، یہ دیکھو سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، یہ دیکھو مسند امام احمد میں یہ لکھا ہوا، یہ دیکھو بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا۔ یہ شیطان ہے۔ اسی طرح جس طریقے سے وہ لوگ ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے لوگوں میں سے لوگ ہیں، امین قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور آگے چل کے اور بھی لوگوں کی بات آئے گی ایسے۔ وقطعناہم، ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا، وقطعناہم، ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا، اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، 12 اسباطا امما، اماموں میں، یہاں لفظ آ رہا ہے امامہ، جو اس کی آف سپرنگ تھی اسباطا امما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وأوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، کب؟ اذ، جب، استسقاہ، اس سے پانی مانگا، قومہ، اس کے لوگوں نے، ان، یہ کہ ہم نے کیا وحی کی، اضرب بعصاک الحجر، پتھر کے اوپر لاٹھی مار، فانبجست، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اثنتا عشرۃ عینا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس میں 12 سردار جو ہیں وہ مقرر کیے، اسباطا امما، ڈفرینٹ ٹائپس کے جو لوگ تھے اس میں سے 12 سردار مکمل کیے، وہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کو کے فالوورز تھے۔ ان کے لیے جو چشمہ پھوٹا ان کی قوم نے مانگا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کے، کیا مقصد ہے 12 کا؟ قد علم، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر ایک آدمی نے، اب ناس جو ہے وہ بریک ہے ان قبیلوں کی کہ ہر آدمی ایک ڈفرینٹ قبائل سے، ایک ڈفرینٹ اسباطا امما سے اس سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ اس نے اس کو پہچان لیا، مشربہم، خود کا گھاٹ، خود کا پینے کی جگہ، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا۔ کلو، اب جو دوسرے لوگوں نے بولے کہ ہاں بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، من و سلوہ کیا تھا؟ ہمیں نہیں پتا نا، اللہ تعالیٰ بتا دے گا ہمیں اگر پتہ چل جائے گا۔ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی چیز ہے تو تم اس کتاب سے دکھاؤ نا، دوسرے لوگوں کی باتیں نہ لے کر آؤ۔ کلو، کھاؤ، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے وہ ہے، وما ظلمونا، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ کب؟ وَإِذْ، جب، قِیلَ لَهُمْ، ان کو کہا گیا، اسکنوا، سکونت پکڑو، ہذِهِ القریہ، بیچ اس شہر کے،
وکلو، اور یہ کون سا شہر ہے؟ ایسا شہر ہے کہ وکلو، کھاؤ، منہا، یہاں سے، حیث شئتم، جہاں سے تمہارا دل چاہے، کوئی بنجر سرزمین، بنجر زمین نہیں ہے، کھاؤ۔ وقولوا حطۃ، اور کہو حطہ، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو دروازے میں خود کو سرنڈر کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے۔ نغفر لکم خطیاتکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین، پس بدل دیا ان لوگوں نے، ظلموا منہم، جو ان میں سے ظالم تھے، قولا، بات کو، غیر الذی، اس سے ہٹ کے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، فارسلنا علیہم، پر ہم نے بھیجا اوپر ان کے، رجزا من السماء، آسمان سے، رجز، بما کانوا یظلمون، اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ واسألہم، ان سے پوچھ، عن القریہ، اس بستی کے متعلق۔ اب یہ اس اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ آرٹیکل کہتے ہیں انگلش میں، اٹ وغیرہ آرٹیکل کہتے ہیں نا۔ واسألہم عن القریہ، اس بستی کے متعلق پوچھو، التی، وہ بستی، کانت حاضرۃ البحر، جو، اور یہ جو جس بستی کی بات آئی تھی، یہ ارض المقدسہ کی بات آئی تھی، کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام آئے نا۔ واسألہم عن القریہ، ان سے سوال کر اس بستی کے رہنے والوں سے، کانت، جو تھی، حاضرۃ البحر، دریا کے اوپر، اذ یعدون فی السبت، جب وہ بڑھنے لگے بیچ، سبت کا مطلب ساتواں نہیں ہوتا، ساتویں کے لیے لفظ سین بے عین ہوتا ہے، اور اگر وہ اس میں سے آئے گا تو سبا عین لازمی آئے گا۔ سبت قرآن پاک میں جو ویکیبلری یوز آئی، اس کا مطلب ہے آرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ آرام۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، وہ آیا نومکم سباتا، ہم نے نیند تمہارے لیے آرام کی بنائی، سباتا۔ آگے چل کے کہا، اور تمہارے اوپر فوقاً سبعاً شدادا، سبعاً 7 کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ لفظ سبت جو سین بے تے، اس کا مطلب ہے آرام، چھٹی۔ جو لوگ حد، آرام میں، چھٹی میں حد کراس کرنے لگے، کیسے حد کراس کریں؟ اذ تأتیہم، جب ان کے سامنے آ جاتی، حیتانہم، ان کی مچھلیاں۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ مچھلی، اگر یہ فش ہے کہ ان کی مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں؟ تو بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوم سبتہم، جس دن سبتہم، وہ کہہ رہے ہیں جس دن وہ ہفتہ کرتے، جس دن وہ چھٹی کرتے، جس دن وہ آرام کرتے، تو کیا ہوتا؟ اس قوم کی جو مچھلیاں، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کا پردہ رکھ رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا یہ ہے تو ہماری شیرنی ہے۔ ایک آدمی اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہماری شیرنیوں کو بلاؤ، اب وہ شیرنیاں نہیں آئیں گی، وہ عورتیں آئیں گی سامنے، حیتانہم، ان کی مچھلیاں۔ وہ کیسے آ جاتی؟ سب یوم سبتہم شرعا، کھلم کھلا، بغیر کسی پردے کے، کھلم کھلا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن وہ آرام نہیں کرتے تھے، یعنی دریا کے کنارے نہیں آتے تھے، لا تأتیہم، وہ نہیں آتی تھی، کذالک نبلوہم، اس طرح ہم نے ان کو آزمایا، بما کانوا یفسقون، کہ وہ ہماری نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہا کچھ لوگوں نے، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَکَ، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم، ان کو عذاب دینے والا ہے، عذابا شدیدہ، سخت عذاب۔ قالوا، انہوں نے کہا، معذرتاً الی ربکم، معذرت طرف تمہارے رب کے، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ ڈریں، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ان لوگوں کو اس لیے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو، کوئی معذرت نہ ہو، کہ اللہ کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا ہم ان کو اس لیے منع کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ خود کو سرنڈر کریں، یہ کام چھوڑ دیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، يَنْهَوْنَ، جو منع کرتے تھے، عَنِ السُّوءِ، کہ وہ لوگ جو ان کو منع کر رہے تھے، یہ کیوں تم جس دن تم عیاشی کرتے ہو، چھٹی کرتے ہو، دریا کے کنارے آتے ہو، تو یہ جو آ جاتی ہیں، یہ ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ سے منع کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو، بعذاب، ساتھ عذاب کے، بَئِیسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو گناہ کرتے تھے، فسق کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے۔ فلما اتوا، پس جب انہوں نے سرکشی کی، اس چیز سے، ما نہوا، جو ان کو منع کی گئی تھی، عنہ، اس سے، قلنا، ہم نے انہیں کہا، لہم،
ہو جاؤ، ان کو کہا کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین، تم بندر ہو جاؤ ذلیل۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو سزا کے طور پہ بندر بنا دیا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَا، اور جب خبر دی ربک تیرے پالنے والے نے، لَيَبْعَثَنَّ کہ البتہ ضرور بھیجتا رہے گا، علیہم ان پر، الی یوم القیامہ قیامت تک ان کے اوپر بھیجتا رہے گا، من یسومہم جو ان کو پہنچائے گا، سوء العذاب برا عذاب۔ کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ تمام مخلوقات سے برے ہیں، گئے گزرے ہیں۔ بندر کا جو بات آ رہی ہے نا کہ ٹو مچ ریلیٹ ود ہیومنس، کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جو ذلیل، تم انسان کے لانے کے لائق نہیں ہو، کہ ان کو پہنچاتا رہے گا برا ترین عذاب قیامت تک۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک جو تم کو پالنے والا ہے بہت جلد تم سے وہ تمہیں پکڑنے والا ہے، عقاب پکڑنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ جو ہے معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کیا بیچ زمین کے، امما وہی جماعتوں میں، منہم الصالحون ان میں اچھے لوگ ہیں، ومنہم اور ان میں دون ذالک اور طرح کے بھی لوگ ہیں، وبلوناہم ہم نے ان کی آزمائش کی، بالحسنات اچھائی سے، والسیئات برائی سے، لعلہم یرجعون کہ وہ ہماری طرف رجوع کرتے رہے۔ فخلف پس ان کے پیچھے آئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف بعد میں آنے والے خلیفہ، ورث الکتاب جو کتاب کے وارث ہوئے، جو کتاب کے وارث ہوئے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، یاخذون وہ اس کو پکڑتے ہیں، ارض ھذا الادنی یہ جو قریب کا عرض ہے اس کو، ھذا الادنی، ویقولون اور کہتے ہیں، سیغفر لنا ہمیں معاف کرو، وَإِن یاتہم اور اگر آئے ان کے پاس، ارض مثلہ اسی کے مانند عرض، مال اسباب، یاخذوہ تو اس کو لے لیں، الم یؤخذ کیا ہم نے ان سے عہد نہیں لیا، علیہم ان کے اوپر، میثاق الکتاب کتاب کا میثاق، کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، ودرسوا ما فی درس دیں گے اس چیز کا جو بیچ اس کے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ جو ہم نے ان لوگوں کو زمین میں 12 جگہوں پر ڈیوائیڈ کیا اور ان کی ہم آزمائش کرتے رہے اچھائی سے اور برائی سے، ان کے جانے کے بعد اور لوگ آئے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ اب ان کی کیا کنڈیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے عہد یہ لیا تھا۔ جب تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یاخذون ارض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، اس کی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا میں نے ان سے عہد نہیں لیا، کتاب کا میثاق، کہ وہ اللہ پر نہیں بولیں گے سوائے حق کے، ودرسوا درس دیں گے معافی جو اس کے اندر ہے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو کسی منصب پہ بٹھا دیا گیا کہ ہاں جی آپ کتاب کے وارث ہیں، جیسے آج یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ممبروں میں، کوئی آپ کا جا کے کوئی سائنس کا ٹیچر تو جا کے مسجد میں جا کے لیکچر نہیں دے رہا نا جمعے کے دن، یا کوئی بھی تقریر نہیں کر رہا، یا آپ کی وہ جو ٹیچر ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ تو تقریر نہیں کر رہی نا، وہ تو تقریر نہیں کر رہی۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کی بات ہے، ان کو وارث الکتاب کتاب کا وارث بنایا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، سیغفر لنا ہمیں معاف کرو بھائی، ہمیں اس کھاتے میں نہ ڈالو۔ یاخذون ارض ھذا الادنی وہ اس پر ادنا زندگی کا اسباب لیتے ہیں، ارض ھذا الادنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ان سے میں نے یہ عہد نہیں لیا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں بولیں گے، ودرسوا ما فی اور درس دیں گے اس چیز کا جو اس کے اندر موجود ہے۔ ابھی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یا چرچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ جو یہودیوں کے وہ عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کا درس نہیں دیتے، اور اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، اپنا مال اسباب لیتے ہیں، سب سے زیادہ مال کماتے ہیں، لوگوں کو اپنے پیچھے گمراہ کرتے ہیں۔ والدار الآخرہ اور جو آخری گھر ہے، خیر وہ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، والذین یمسکون بالکتاب جو کتاب کو تھامے ہوئے، یعنی لا یقولوا علی اللہ الا الحق اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں بولتے، ودرسوا ما فی اس چیز کا وہ درس دیتے ہیں، اس چیز کو پڑھتے ہیں جو اس کتاب کے اندر ہے۔ دوسری چیزیں جو لیتا ہے نا وہ اس کے بدلے میں، آج ہر طرح کے ڈفرینٹ آپ کو لوگ نظر آئیں گے۔ آپ چلے جائیں ایک محلے میں، وہاں آپ دیکھیں گے کوئی مسجد ہوگی، وہ
جو اس کمیونٹی کے لوگ ہوں گے ایسے نہیں ہوں گے کہ کوئی دیوبندیوں کا محلہ ہے، اس کی کوئی مسجد ہے تو اس کے اندر کوئی شیعہ آ کے لیکچر دینا شروع کر دیے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جمعے کے دوران، بھائی یہ کس بندے کو لے آئے ہو؟ وہ جو مسجد کا منتظمین ہوگا بولے گا بھائی سوری بھائی غلطی ہو گئی یار، یہ کل نہیں ہوں گے، ابھی ہم بھیج رہے ہیں اس کو۔ وہ ان کے من پسند مولوی کو لے کر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو شیعوں کا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کوئی بریلوی یا دیوبندی یا مالکی یا کوئی اور آ جائے گا، نہیں آئے گا۔ یہ اپنی جو پیسہ لیتے ہیں، فیس لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اسباب لیتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، جو کمیونٹی چاہتی ہے اس کو وہ پڑھ کے سناتے ہیں، ورنہ لوگ نکال دیں گے، لوگ ہی تو اس کو پیسے دے رہے ہیں۔ ایک دیوبندیوں کی مسجد کے اندر کسی بریلوی کو بھیج دو، جائے وہ ان کو تبلیغ کرے، بولے بھائی میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گا، وہ اگلے دن اس جو منتظمین ہوں گے، جو مسجد کی کمیٹی ہوگی، وہ اس کو نکال باہر کر دے گی، بھائی یار آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دیوبندی ہیں، آپ تو یہ کچھ اور باتیں کر رہے ہیں، کل سے نہیں ابھی سے آپ جائیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے فیس دینی ہے، جس نے سیلری دینی ہے، وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ وہ جو ان کے پاس چیز ہے وہ چاہتے ہیں وہی ان کو پڑھ کے سنائی جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دوسرے ٹھیک ہیں، وہ سارے خراب ہیں، کیونکہ وہ نہیں کر رہے۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے کتاب یہ لیا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ وارث الکتاب، جو کتاب کے وارث ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے میثاق نہیں لیا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہیں بولو گے، اس چیز کا درس دو گے جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر سب لوگ صرف یہ درس دینا شروع کر دیں نا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے تو سب کو سمجھ میں آ جائے، سب کو سمجھ میں آ جائے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں تو صلاۃ لکھا ہوا ہے، تو صلاۃ کا مطلب نماز ہے، تو اور نماز کا تو طریقہ نہیں لکھا ہوا۔ کس نے کہا نہیں لکھا ہوا؟ وہ نماز کا طریقہ نہیں لکھا ہوا جو تمہارے آباء و اجداد جو عبادت شروع سے چلتی آ رہی ہے مشرکین کی، وہ عبادت نہیں لکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں یتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے خود کو سرنڈر کر دو، وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے ہیں۔ والذین یمسکون بالکتاب۔ اب اس آیت کو اور اس کے پیرلل میں آپ کو سورہ عنکبوت اس کی آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو تھامے ہوئے ہیں۔ کتاب کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے بازوؤں میں لیا ہوا ہے۔ کتاب کو تھامنے کا مطلب ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو صلاۃ ہے نا اس کے اوپر قائم ہیں۔ کتاب ہی صلاۃ ہے۔ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، بلایا تمہیں صلاۃ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کی نصیحت کی طرف دوڑو۔ یہ جو تمہارا پروسیجر ہے اس کے ساتھ جڑنا، یہ ہے صلاۃ۔ اس کے ساتھ جڑنا یہ نہیں ہے کہ تم وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ تم نے صلاۃ کر لی۔ اقاموا الصلاۃ، تم اس کے اوپر قائم ہوگے۔ جب تم اس نصیحت کے اوپر قائم ہوگے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وآتوا الزکوٰۃ، تم اچھے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس کے لیے میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 رکھی ہے، اتلو ما، اس کو پڑھ، ما اوحی الیک، جو وحی ہوئی تیری طرف، من الکتاب، کتاب سے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، صلاۃ پہ قائم رہ۔ کیوں؟ ان الصلاۃ، کہ بے شک یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو نصیحت ہے، یہ جو حسنات ہے، یہ کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء، یہ برائی سے، فحاشی سے دور لے جاتی ہے۔ مطلب والمنکر، جو ان کاموں سے منع کیا گیا ان سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ صلاۃ جو ہے یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی ذکر ہے، اللہ کی نصیحت ہے، اور یہ بہت بڑی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم گھڑتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو تھامے ہوئے، مطلب اقاموا الصلاۃ، صلاۃ پہ قائم ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو صلاۃ پہ قائم ہونے کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے مصلحین۔ صلاۃ پہ قائم ہونے کا مطلب ہے آمنوا وعملوا الصالحات، کہ تجھے کہا کہ یہ کام نہ کر، تو نے اس کو مانا اور اپنے بد فعل کو تو نے اس میں درستگی لگائی۔ آمنوا وعملوا الصالحات، تو نے اپنے عوامل کو، ان کی اصلاح کی، اپنے عوامل درست کر لیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔